بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ سراقہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم، ابو جہل، لات کی قسم! لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے۔ اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ سیرت مغلطہ 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ام معبد رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد رضی اللہ عنہ کے مکان پر گزر ہوا۔ ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خاوند یہ سن کر کہنے لگا: بخدا، یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ نزول قباء۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاع نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ وقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ ان کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش و مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل کوئی سوار، ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کی باگ تھامنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہوں۔ عورتیں بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ چونکہ جمعہ کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب انصاری کا مکان راستے میں پڑتا ہے، وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال بنی عدی بن نجار کے مکانات آ گئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔